الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی، اور صحابہ کرام بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکام سے راضی تھے. لیکن ایک بدبخت پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، جو یہودی تھا، اور اس نے شیعیت کی بنیاد رکھی، اور شیعہ نے ابو بکر و عمر، عثمان اور طلحہ و زبیر اور تمام صحابہ کرام سے تبرہ کیا، اور تبرہ کی ابتدا اور تبرہ کا آغاز اسی یہودی نے کیا تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا، یہودی صنعاء کا رہنے والا. اور یہ بات شیعہ نوبختی نے بیان کیا ہے. شیعہ نوبختی نے ذکر کیا ہے ان ابن سبا هو اول من قال بالغلو. عبداللہ ابن سبا ہی وہ شخص ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کیا، حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر علی کا مقام بیان کیا. وَكَانَ مِمَّنْ أَظْهَرَ الطَّعْنَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالصَّحَابَةِ. اور یہی وہ پہلا شخص ہے. شیعہ کا بیان، نوجوانوں یاد رکھو، یہ پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر و عمر، عثمان اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کیا. وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اور صحابہ کرام سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا. وقال، اور کہا، ان علیًا امرہ بذلک. علی رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر و عمر، عثمان اور صحابہ سے تبرہ کرنے کا حکم دیا ہے. فأخذہ علی، علی رضی اللہ عنہ نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. فسألہ عن قولی ھذا، اس کے اس تبرہ اور طعن و تشنیع کے بارے میں پوچھا. فأقر بہ، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے ہی ابو بکر، عمر، عثمان اور صحابہ سے تبرہ کیا ہے. فأمر بقتلہ، علی رضی اللہ عنہ نے اس سبائی یہودی عبداللہ ابن سبا کو قتل کرنے کا حکم دیا. فصاح الناس الیہ، تو لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دیا اور کہا، یا امیر المؤمنین، اتقتل رجلا يدعو الى حبكم اہل البیت والى ولایتک والبراءة من اعدائک فصیرہ الى المدائن. ایک ایسے آدمی کو آپ قتل کر رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت کی دعوت دیتا ہے اور آپ کی ولایت کی دعوت دیتا ہے اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا ہے. فصیرہ الی المدائن، تو علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سبا کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرق الشیعہ للنوبختی، صفحہ نمبر 43-44. اور یہ نوبختی 320 ہجری میں مرا ہے، 320 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے. دیکھا آج جو لوگ صحابہ کرام، خاص طور سے ابو بکر و عمر اور عثمان، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، دراصل یہ سبائی لوگ ہیں، یہ یہودی پروردہ لوگ ہیں، اور
یہ بات میں کسی سنی کتاب سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ شیعی کتاب ہے، للنوبختی فرق الشیعہ، اٹھا کر کوئی بھی دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بصیرت عطا فرمائے تاکہ یہودی، مجوسی اور سبائی تشیع کو سمجھ سکیں کہ یہ شیعہ نہیں، یہ سبائی لوگ ہیں، یہ علی سے محبت کرنے والے نہیں۔ اگر واقعتاً محبت کرنے والے ہوتے تو علی رضی اللہ عنہ ایسے کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے، قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ جھوٹے عیار اور مکار لوگ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جھوٹی بات، جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اریسٹ کروایا، پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے آپ کے حوالے سے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس جرم کی پاداش میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے جو چاہنے والے تھے، دم چھلے تھے، کہنے لگے کہ آپ کی محبت کی دعوت دیتا ہے، آپ کی ولایت کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کو قتل نہ کیجیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جلا وطن کر دیا، کہا چلے جاؤ مدائن، یہاں تمہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتنہ پرور صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے،